اس کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. منظر منظر جوہر وہر. دیکھیے رسک لیتا ہوں. آخر میں کس دن ڈوبوں گا فکریں کرتے ہیں. آخر میں کس دن ڈوبوں گا فکریں کرتے ہیں. دریا وریا کشتی وشتی لنگر ونگر سا. دیکھو میں نے بولا تھا نا رسک لیتا ہوں. اچھے شعر پر یہی حالت ہوتی ہے. اچھے شعر کی یہی حالت ہوتی ہے. دیکھو دوستو ایک راز کی بات بتا دوں آپ کو کہ جو شعر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کلیپنگ کرتے ہیں داد دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے اچھا لگتا ہے. لیکن جو شعر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے. یہ سمجھ لیجئے گر کی بات ہی ہے. نہیں اب پھر کیا گارنٹی ہے کہ آپ دوسری بار میں سمجھ ہی جائیں گے؟ آخر میں کس دن ڈوبوں گا فکریں کرتے ہیں. معمولی شاعر ہوتا کوئی مطلب ذرا سا ڈوب کے ترچھا پن نکالنا شعر میں مشکل کام ہوتا ہے. ذرا ترچھا نکال دے. یہ لفظ میں واپس لیتا ہوں معمولی. ذرا سا کجی شاعری میں بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ کہہ دیتا کہ آخر میں کس دن ڈوبوں گا سوچا کرتے ہیں. لیکن نہیں کجی یہاں پیدا ہوتی کہ آخر میں کس دن ڈوبوں گا فکریں کرتے ہیں. دریا وریا کشتی وشتی لنگر ونگر سب. دریا وریا کشتی وشتی لنگر ونگر سب. تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا ہے. دیکھیے دوستوں میں عرض کر دوں میرے غیر مسلم بھائی بھی ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ رام چرتر مانس جو ہمارے ہندو مذہب کی سب سے بڑی کتاب ہے اکبر بادشاہ نے اپنے عہد میں تلسی سے لکھوائی تھی اور تلسی نے یہ رام چرتر مانس مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر لکھی تھی. اس رامائن کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے آپ اندازہ لگا لو. جب چناؤ آتا ہے تب تک رامائن نکال دی جاتی ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں. آخر میں کس دن ڈوبوں گا فکر کرتے ہیں. دریا وریا کشتی وشتی لنگر ونگر سب. تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا ہے. لنکا ونکا جنگل ونگل بندر بندر سب. تلسی نے جو لکھا کچھ بدلا ہے. لنکا ونکا جنگل ونگل بندر بندر. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. وہ والی جو غزل پڑھ رہا تھا نا میں منظر سب وہ غزل ختم ہو چکی ہے. آپ لوگ اس سے کرنا کہ شعر میں سب تو ہے ہی نہیں ہے نا. جاوید اختر نے ایک بہت مطلب بڑھیا شاندار سنایا مجھے. ہمارے جو فلموں میں لکھتے ہیں کہ میں نہ سمجھاؤں نہ سمجھوں گا نہ سمجھاؤ مجھے. میں نہ سمجھا ہوں نہ سمجھوں گا نہ سمجھاؤ مجھے. ہو سکے تو میرے پہلو سے سرک جاؤ مجھے. تو میں نے کہا یہ یہاں کیسے آئے گا. یہ مجھے یہاں تھوڑی آئے گا. بولے نہیں وہ تو ردیف ہے وہ تو آئے گی. تو اس کے بغیر تھوڑی پورا ہوگا مکمل. تو آپ وہ سب کو بھول جائیے. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے. پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر. گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے. واہ 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 بہت خوب. پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر. گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے. کیا ضروری ہے کریں وشپان ہم شیو کی طرح. اس شعر کا بھی مزہ لیجئے گا. ہندو میتھالوجی میں آیا ہے کہ دانووں نے اور راکشسوں نے سمندر کا منتھن کیا تھا. اس میں سے مختلف چیزیں نکلی تھیں زہر اور ہلاہل اور امرت. بھگوان شنکر نے زہر پی لیا تھا. دیکھیے اس کو میں پینٹ کروں شاعری بنا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں. گاؤں کی سب لڑکیوں کے گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاں وہی مطلب وہی ہوتا ہے.
गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ। तो क्या आप क्या समझ रहे थे कि मैं तितली का मतलब तितली है? अरे वाह भाई वाह। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है करें विस्फोट हम शिव की तरह? सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले हो गए।